فرمایا کہ ولا یحزنک قولہم، اور ان کی باتوں کا غم نہ کرو، ان العزت للہ جمیعا، اور بے شک عزت اللہ کے لیے ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی کہ حبیب آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کے امتی ہمارے اولیاء میں سے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، آپ کامیاب لوگ ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ یہ کافر اگر آپ کی بات نہیں مان رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے، تو یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے بلکہ یہ انہی کی ناکامی ہے۔ تو آپ غم نہ کریں، ان کا قول آپ کو، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہیں کریں، اور عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو بے شک اللہ ہی کے ملک ہیں جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمینوں میں ہیں۔ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے، خود زمین و آسمان بھی خدا کی مملوک ہے۔ کیا مملوک ہے خدا کی، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں، یعنی بتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ ہوا کیا، کفار چونکہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ زمین و آسمانوں میں جو بھی ہے، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے پتھر ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، جو بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جو ملکیت ہے اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ملکیت ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ خدا کے شریک ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا، سنی سنائی بات ہوتی ہے، بد عقیدگی کے پیچھے ہمیشہ سنی سنائی بات ہوتی ہے، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جا کے کسی اتھینٹک بات پہ سلسلہ ختم ہو رہا، نہیں۔ جس طرح کہ آپ لوگ جو ہے یہ منتیں مانتے ہیں، خاص طور پہ محرم کے مہینوں میں، کوئی علم مان رہا ہے تو کوئی علم پر، محرم پر جو ہے کوئی کان کی منت مان رہا ہے، کوئی ناک کی منت مان رہا ہے، کوئی انگلیوں کی منت مان رہا ہے، کوئی پنجے کی منت مان رہا ہے۔ پوچھا جائے گا کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں؟ نہیں یہ تو نہیں پتا ہمارے کو، فلاں نے مانی تھی اس کو فائدہ ہو گیا تھا، اس سے پوچھا نہیں فلاں نے مانی تھی اس کو فائدہ ہو گیا، اس سے پوچھا فلاں نے مانی تھی اس کو فائدہ ہو گیا۔ یہی گمانات ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا خدا نے تمہیں حکم دیا یہ منتیں چڑھانے کا، یا اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے؟ کسی نے حکم نہیں دیا، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات تو اس کے برخلاف ہے، مگر لوگ اپنے گمانات میں چلتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے چھوٹی سی ایک مثال دی ہے، اس طرح کفار کے سارے عقیدے انہیں گمانات میں مبنی ہیں، اور عقل کے ترازو میں جب ان کو تولا جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دلیل مانگی جائے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندو یہ رام بھگوان والے گائے کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی عضو تناسل کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں، چوہوں کی پوجا کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کے مندر ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ خود ان کی اپنی کتابوں میں نہیں ہے کوئی دلیل۔